وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھی ہو، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور آپ کے حالات سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے نفع اٹھانے کی مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ گزرے ہوئے ہفتے میں حضرت کا انتقال ہوا تھا۔ میرے اپنے جو پیر و مرشد جن کا گزرے ہفتے میں انتقال ہوا، ان کا کیا معمول تھا اپنی موت سے متعلق خدا کو حاضر و ناظر رکھ کر جواب دہی کے مکمل احساس کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھ جیسے غافل کو بھی اپنی غفلت سے نکل کر بیدار ہونے اور تیاری کرنے کی کچھ توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، لوگوں، دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، لوہے کو زنگ لگے تو اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ زنگ لگے ہوئے لوہے کو صاف کس طرح کرنا اس کا ہمیں پتہ ہے۔ قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ بتائیں، دل پر جو زنگ لگتا ہے اس زنگ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دل کا زنگ دور ہوتا ہے موت کو کثرت سے یاد کرنے سے۔ جو آدمی جتنی کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اللہ غفلت سے اس کو باہر نکالتے ہیں، اس کو اپنی قبر اور موت کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ اور دل کے زنگ کو دور کرنے کی دوسری تدبیر اور طریقہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، کثرت کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت۔ جو بندہ صبح شام ہر وقت اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ دل کے زنگ کو اور غفلت کو دور کرتے ہیں۔ میرے جو پیر و مرشد تھے، ایک 8-10 دن کی بات نہیں، 8-10 ہفتوں کی بات نہیں، 8-10 مہینوں کی بات نہیں، یہاں پر ٹھہر کر پوری ذمہ داری اور احساس کے ساتھ کہتا ہوں، 8-10 سال سے حضرت کا معمول یہ تھا، وہ کثرت سے اپنی موت کو یاد کرتے تھے، روزانہ سووں کی تعداد میں، سووں مرتبہ کی تعداد میں۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ موت سے اتنی نفرت، کوئی شخص 1-2 مرتبہ بھی ہمارے سامنے موت کا ذکر کرے تو ہماری طبیعت بےکل اور بے چین ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بس کر، جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ ہم موت کے تذکرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ اور حضرت کا حال یہ تھا کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں کثرت سے وہ موت کو یاد کرتے تھے۔ جو بھی حافظ قرآن عالم دین حضرت کی خدمت میں ملاقات کے لیے روزانہ آتا تھا، حضرت اس سے کہتے تھے کہ قرآن میں موت کی جتنی آیتیں ہیں وہ پڑھ کر سنو۔ اور حضرت کے پاس ذاکرین یعنی ذکر کرنے والوں کی ایک جماعت ہوتی تھی، اور وہ روزانہ ان کا ذکر کل نفس ذائقۃ الموت کا ہوا کرتا تھا۔ ان کے صاحبزادے سے جو ان کے جانشین اور خلیفہ ہیں، جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا
کہ 8-10 سال سے حضرت کا یہ معمول ہے، اور حضرت کے معمول کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے کسی پرندے کو قید کر کے پنجرے میں بند کر دیا گیا، اور وہ پرندہ پنجرے سے نکلنے کے لیے جیسے پھڑپھڑاتا ہے، ایسے ہی حضرت کی کیفیت تھی۔ حضرت کی روح اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین رہا کرتی تھی، کب میری موت کا وقت آئے گا، کب میری روح جسم چھوڑ کر اللہ سے ملاقات کرے۔ اور دوسرا معمول حضرت کا یہ تھا کہ صبح ہو کہ شام ہو، رات میں عوارضات کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو، ہمیشہ کلام پاک کی تلاوت سننے کا اہتمام تھا۔ نبی علیہ السلام نے جو معمولات بتائے وہی حضرت کی طرز زندگی اور فکر تھی، اور جب انہوں نے اپنی زندگی اس قدر خوبصورت بنا لی تو خدا نے ان کی موت بھی اسی طرح خوبصورت فرما دی۔ اب یہ سب باتیں واقعات میں نے اپنی اور آپ کی نصیحت کے لیے عرض کی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی موت، ہماری اپنی آخرت اور خبر ٹھیک ہو، تو اللہ نے ابھی بھی وقت دیا ہے، سانسوں کا سلسلہ باقی ہے، تو اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ سے سچی اور پکی توبہ کریں، اپنے لغو مشغولیات سے توبہ کر لیں، خدا کی مرضیات اور نیکیوں کے اندر اپنے اوقات کو گزارنے کی کوشش اور فکر کریں۔ اللہ اپنے کرم سے اس کی مجھے بھی اور آپ تمام کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دو اہم اعلانات سماعت فرمائیں۔